السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ صحیح بخاری کی کتاب التیمم، تیمم سے متعلق احکام و مسائل بیان کرنے لگی ہوں۔ جب نمازی پانی نہ پا سکے اور نہ مٹی دستیاب ہو تو کیا کرے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ایک ہار حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستعار لیا جو گم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اس کی تلاش کے لیے روانہ کیا۔ وہ اسے مل گیا، لیکن ان لوگوں کی نماز کا وقت ایسی حالت میں آیا کہ ان کے پاس پانی نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے ویسے ہی نماز ادا کر لی۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرما دی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اللہ کی قسم، جب بھی تم پر کوئی ایسی بات آ پڑی جسے تم ناگوار خیال کرتی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے خیر و برکت عطا فرما دی۔ پانی اور مٹی دونوں چیزیں نہ پانے والے کے متعلق امام احمد بن جنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے کہ وہ ایسی حالت میں وضو اور تیمم کے بغیر نماز ادا کر لے، اس کی نماز صحیح ہوگی اور اس کے ذمے کوئی قضا وغیرہ بھی نہیں، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جب تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔ نیز قرآن مجید میں ہے، لا یکلف اللہ الناس الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی موقف کو اختیار کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ جس بھی حالت میں ہوں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کیونکہ نماز انسان کے مسلمان اور کفر کے درمیان فرق رکھتی ہے نماز، اور آج کل ہم اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم نماز کو اہم نہیں سمجھتے، جبکہ نماز نے ہی ہمیں آخرت میں بچانا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہی نماز کے متعلق ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم دل لگا کر خوشنودی کے ساتھ نماز ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔